ویلکم بیک. بنگلہ دیش کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ہمیں بنگلہ دیش سے ایک جرنلسٹ ہیں جن کا نام ہے ذکریہ پلاش. انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ہم ویلکم کرتے ہیں جناب ذکریہ پلاش صاحب کو. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بنگلہ دیش کے انتخابات کے حوالے سے کون سی پارٹی کا پلڑا بھاری ہے اور کون کون سے اس وقت وہاں پہ ایسے عوامل ہیں جو الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ویلکم ذکریہ پلاش. مجھے بتائیے کہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر کیسا ماحول ہے انتخابات کا، کیونکہ بنگلہ دیش نے ایک بڑا مشکل وقت دیکھا ہے پچھلے دنوں. حسینہ واجد جب ملک چھوڑ کے چلی گئیں تو اس کے بعد اب کیونکہ وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں، کون سی پارٹی آپ کو اس وقت زیادہ زور میں یا جس کا پلڑا بھاری آپ کو نظر آتا ہو، تو کیا ماحول ہے انتخابات کا؟ اوکے سو بڑھیا مبارکباد میں رکھوں گا یہ آپ کا ٹی وی پر، کیونکہ میرا بیان پاکستان میں زیادہ لوگوں کے پاس پہنچنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. سو تھینک یو فار برنگنگ می ہیئر. اینڈ آپ جو سوال یہاں پہ رکھا، اس کے جواب میں بولوں گا، بنگلہ دیش میں حسینہ کے بعد جو سچویشن چل رہا ہے اس میں ایک ایولیوشن ہو رہا ہے. And the country is moving towards an election. And اب پچھلے تین بار میں جو BNP بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی گورنمنٹ میں تھا، وہ پارٹی اب کمپٹیشن کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی بھی کمپٹیشن میں موجود ہے. سو BNP اور جماعت اسلامی میں زیادہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. پچھلے دو تین دن میں آئی تھنک دو تین سروے ریزلٹ ریلیز ہوا. اس میں ہم لوگ دیکھا کہ ہیوی کمپٹیشن آ رہا ہے الیکشن میں. یہ بڑھیا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں آفٹر جولائی کے ذکریہ you can speak in English. Oh, great. Thank you for giving me this comfort. So, after July, so many people have aspired to see a new Bangladesh, see a new wave of democracy in Bangladesh, where people are participating in the election after 17 years. Because in last 17 years, we have seen people were not getting chance to cast their votes. So now people are very willing to participate in the election and cast their votes for their to elect their leaders. And both party and there are two major parties. There are other parties also participating in the elections, and these elections is definitely we are getting a strong hint of very competitive election. Okay. Where پلیز. اچھا، مجھے ذکریہ یہ بتائیے، کیا عوامی لیگ کے خلاف کوئی اس وقت لوگوں کے اندر کوئی ہیٹ وہاں پہ ہے، کوئی نفرت ہے؟ کیونکہ عوامی لیگ نے بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ گرفتار کیا، بہت سارے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، سزا دی گئی، اور جہاں تک میرے علم میں ہے آپ بھی گرفتار ہوئے تھے عوامی لیگ کے دور میں. نو، میں گرفتار نہیں ہوا، لیکن عوامی لیگ I'm sorry وہ صلاح الدین تھے جو گرفتار ہوئے تھے. I'm sorry. Yes. So in that time, Awami League has actually created an authoritarian regime, and also it ran almost like a fascist way, and they have taken so many people into
into the bar, behind the bar, and also there were enforced disappearance. There were unlawful killings of the people. So that definitely has a strong consequences that now Awami League is facing. So there ٹھیک is ہے. a massive, there is a huge consensus among the political parties and also among the general people who have significantly given consent to ban Awami League and to stop Awami League from doing politics in recent times. And therefore, in the coming election, Awami League is not in the competition, so they are not contesting in the election. And interestingly, a couple of days ago, I have I have published a survey report, and which has published where I have announced, and I have got the data that after the survey, among the 11,000 people, we have seen that people who have voted previously for Awami League, they are now opting other parties for voting. So Awami League's own vote bank has been now distributed to other parties, and Awami League is now going to be dissolved or abandoned in Bangladeshi politics. اوکے اوکے. زکریہ، ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن ظفر ہیں جو انٹرنیشنل پولیٹکس کے ایکسپرٹیز ہیں ان کی. ڈاکٹر صاحب، بنگلہ دیش کے انتخابات میں انڈیا بہت زیادہ ایک میں سمجھتا ہوں اس خطے کے اندر سٹیک ہولڈر ہے، جو انڈیا نے وہاں پہ ڈومینیٹ کیا اور اتنے سال تک وہاں پہ حسینہ واجد کی صورت میں، بلکہ انڈیا براہ راست ہی ایک برسر اقتدار رہا. اب کیونکہ وہاں پہ حالات چینج ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس کو سموتھ پروسیس کے طور پر ایکسیپٹ کرے گا؟ یہ انڈیا کے لیے کہنا بہت مشکل ہے. انڈیا کی اس وقت انٹرنل سچویشن جیسی وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، جیسی لینگویج یوز ہو رہی ہے انڈیا میں اس وقت مسلمانوں کے لیے، ایک جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے، اور وہاں پہ جو ماڈریٹ ہندوز ہیں، ہمارے جان پہچان کے لوگ بھی ہیں، وہ بہت پریشان ہیں اس بات پہ اچھا کہ انہوں نے کس قسم کا ماحول انڈیا میں بنایا ہے، جس قسم کی پرزیکیوشن ہوتی ہے، جس قسم کی بیشنگ ہو رہی ہے. اگر کوئی اس میں آواز اٹھاتا ہے تو اسے کہتے ہیں وکٹم کارڈ پلے کر رہا ہے. ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے، اور اٹس ناٹ این آرڈینری سچویشن. بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. بنگلہ دیش از unique in the sense, if Mr. Zakaria would second me on this, because they have a Hindu population in Bangladesh. 8%, Zakaria Yes, sahab? yeah, 8%, right? 8%. So اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کو تھوڑا سا لیوریج ہے because of the Hindu population, which we have very little. اس لیے بنگلہ دیش کے ساتھ کچھ انگیجمنٹ رکھنا ان کی مجبوری ہے، اور اتنا وہ بنگلہ دیش کے اوپر زیادہ چڑھائی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا بیک لیش پھر وہاں پہ ان کو خطرہ ہے کہ ان کی ہندو پاپولیشن پہ نہ آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب ماضی کے اندر ایک پوائنٹ ہے، سن لیجیے گا، زکریا صاحب شاید اس کو ایکسپلین کریں ہمارے لیے. وہ یہ کہ جماعت اسلامی نے ایک میسج دیا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے. تو اس پہ ذرا بتائیں کہ یہ میں زکریہ صاحب سے اس پہ لیتے ہیں انٹیک. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، انڈیا نے سارک کے اندر بنگلہ دیش کو ہمیشہ پاکستان کے خلاف ایک پراکسی کے طور پر استعمال کیا ہے، ماضی کے اندر ہم نے یہ دیکھا. تو کیا فیوچر میں وہ اس کو بنگلہ دیش کو پراکسی کے طور پر استعمال کر پائے گا پاکستان کے خلاف؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. وہ میرا خیال ہے وقت گزر گیا. ابھی جو بنگلہ دیش کے کریکٹرز کے ساتھ ہوا ہے انڈیا میں، اور پھر اس پہ پاکستان نے سالیڈیرٹی کی ہے، وی ریفیوز ٹو پلے دی انڈینس، اور میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جی بالکل، کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. زکریہ سے لیتے ہیں آپ کا جو بنگلہ دیشی پیپل ویل، وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ود دی انڈینس. زکریہ سے لیتے ہیں آپ کا جو سوال تھا کہ جماعت اسلامی کے حوالے سے. اچھا زکریہ، آپ نے بتایا کہ جماعت اسلامی بھی اس الیکشن میں آ رہی ہے.
اب جبکہ حسینہ واجد کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ان کا جو سب سے سٹرونگ انہوں نے نیریٹو بنایا تھا وہ یہی تھا کہ یہ فنڈامنٹلسٹ جو مسلمان ہیں یہ بنگلہ دیش کے لیے نقصان دہ ہیں، فنڈامنٹلسٹ مسلم پارٹیز۔ اب اس صورتحال کے اندر جب جماعت اسلامی الیکشن بھی لڑ رہی ہے اور جماعت اسلامی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے رابطے یا تعلقات ٹھیک کریں گے، کیا یہ ممکن ہے جماعت اسلامی کے لیے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہوگا اس کے لیے؟ اور دوسرا، کیا بی این پی کی بھی یہی پالیسی ہوگی؟ Interesting question. I think you have to very consciously look into the Bangladeshi demography and the geopolitical reality. Interesting in a sense that we have a Hindu population, and of course India is our largest and closest neighbor in terms of geographic proximity. So in that context, I definitely should point that no government in Bangladesh would ever think of functioning with a no relationship with India. Rather, we will definitely look into a mutually respectful relationship with our biggest neighbor. So this mutually respectful and interdependent relationship is not a harmful point to take into. But the point is, often we have seen that previously there has been a particular regime who compromised the national interest for the sake of aligning with India's terms and directions. So that is what I think after the July Revolution, the future governments in Bangladesh will definitely again think through and will definitely revise. And therefore we see a possibility that in Bangladesh, any government, whether it is a Jamaat Islami led government or it is a BNP led government, they will have to think of securing the national interest and ensuring a foreign policy that is always bring Bangladesh at the first priority. And interestingly, we see that BNP is making its tagline of the election campaign as the Bangladesh First. And of course, there are certain comments that they want a good relationship. This good relationship does not necessarily mean there will be a compromised relationship. Rather, there will be definitely a relationship made based on mutual respect and territorial integrity of each countries, definitely. And here from the Bangladeshi context, we must consider this. زکریا پلاش، تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اب دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں وہ الیکشن کس طرح کے ہوتے ہیں. کیا مستقبل کے اندر بھارت وہاں پہ اسی طرح ڈومینیٹ کر پائے گا یا وہاں کی عوام اپنا فیصلہ خود کرے گی؟ جس طرح ابھی زکریا کہہ رہے تھے کہ ایک میوچل رسپیکٹ کے ساتھ ریلیشنز ہونے چاہیے، ڈومیننس کسی کی نہیں ہونی چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں کی عوام کا فیصلہ اس کو تسلیم کیا جائے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس اور نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Thank you.